www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا، رسولاً سے پہلے کیا مقدر ہے؟ یجعل، اور بنائیں گے اس کو رسول طرح بنی اسرائیل کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے رسول ہوں گے؟ تمام کائنات کے یا صرف بنی اسرائیل کے؟ صرف بنی اسرائیل کے، اور بنائیں گے اس کو رسول طرح بنی اسرائیل کے۔ اچھا جی، یہ بی بی مریم کو یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، یہی بات ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور بی بی صاحبہ کیا خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب آگے دیکھو، انی قد جئتکم بآیۃ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ وہ بھئی پیدا بھی نہیں ہوئے تو کیسے تبلیغ ہو گئی؟ لہذا یہاں اندماج ہوگا یا نہیں؟ پہلے میں بتا رہا ہوں یا نہیں بتایا جی؟ پہلے بتا رہا ہوں میں کہ بعض اوقات اندماج ہوتا ہے، عبارت کیا کی جاتی ہے؟ مقدر کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے بھی اندماج ہے۔ آپ جلالین شریف کے اندر دیکھیں، فَوُلِدَ عیسیٰ، کیا کہ بی بی مریم کو بشارتیں ملی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ان کو نبوت ملی اور پھر تبلیغ ہوئی۔ یہ ساری عبارت کیا ہے؟ معذوف ہے، تو اوپر حاشے پہ لکھ لو، اس مقام پہ اندماج ہے۔ یہ ہماری اصطلاح میں ہی ہوتا ہے اندماج، عبارت معذوف۔ اس مقام پہ کیا ہے جی؟ اندماج ہے۔ اور انی قد جئتکم بآیۃ، یہ تبلیغ عیسیٰ ہے۔ بھائی بی بی صاحبہ کو بشارتیں نہیں مل رہی، اس کے بعد معذوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نبوت ملی، اب تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ عیسیٰ۔ تو انی قد جئتکم کے نیچے کا لکھ رہے ہو؟ تبلیغ عیسیٰ۔ بے شک میں تحقیق لے آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں، آیت سے مراد جن سے آیت ہے، کیا؟ نشانیاں اپنی نبوت پہ، نشانیاں وہی معجزات۔ بے شک میں تحقیق لے آیا ہوں تمہارے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نشانیاں اپنی نبوت پہ، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ معجزات تھے۔ اب آگے معجزات کا ذکر ہے، انی اخلق لکم، معجزات عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہی شروع ہو گئے۔ نمبر 1 لکھو، اخلق لکم، بے شک میں پیدا کرتا ہوں یا بناتا ہوں؟ بے شک میں بناتا ہوں واسطے تمہارے مٹی سے مثل شکل پرندے کے۔ مٹی سے پرندہ بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ پرندہ کہتے ہیں، چمگادڑ تھا، اسی کو بناتے تھے۔ بھائی اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں، وہ فارسی والے اس کو کہتے ہیں شپرا۔ کیا وہ جانتے ہو؟ کوئی ہے فارسی والا ہاتھ کھڑا کرے نا، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شپرا، سمجھے؟ یہ شپرا اصل میں تھا شب پرا، کیا؟ رات کو اڑنے والا، شب پرا۔ تو فارسی والے شپرا اس کو کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چمگادڑ۔ اساں چمچیٹا، چمچیٹا، ہاں ادھر لٹکا ہوا ہوتا ہے، سمجھے؟ بے شک میں بناتا ہوں واسطے تمہارے مٹی سے مثل شکل کے اس کے پرندے کے، پس پھونکا دیتا ہوں بیچ اس کے، پس ہو جاتا ہے سچ مجھ کا پرندہ ساتھ حکم اللہ کے۔ پھونک، کیا پرندہ ہو گیا؟ تو اللہ کے حکم سے یا ان کے حکم سے؟ پرندہ بنانا عیسیٰ کا کام، اور اس کو اڑانا کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ تو معجزہ اصل میں فعل خداوندی ہوتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ فعل خداوندی ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میرے عزیز ہر نبی کو معجزے دیے گئے وقت کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس کا چرچا تھا؟ جادو کا، تو ان کو
معجزہ اس دور کے مطابق دیا جا کے سانپ بن جاتا تھا ان کا لاٹھی آسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب کا چرچا تھا، اس کا یونانی طب کا بہت چرچا تھا، بڑے بڑے قابل حکیم پائے جاتے تھے اور سب کو علاج کر لیتے تھے، لیکن نہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، نہ برس کی بیماری والے کا علاج کر سکتے تھے۔ برس کی بیماری یہ ہوتی ہے، یہ ہاتھ پاؤں وجود پہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے منہ پہ ایسے، وہ بڑھتی جاتی ہے، لا علاج ہوتی ہے۔ تو برس کی بیماری کا علاج نہ پہلے تھا نہ اب ہے، مادر زاد اندھے کا علاج نہ پہلے نہ اب ہے۔ بالکل ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، علاج ہو سکتا ہے، بعد میں کوئی کمزوری ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ طبیبوں کی طاقت سے باہر تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہی معجزات دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلاغت کا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن نازل کر دیا کہ بلاغت میں قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے میرے اوپر سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات کہاں ہیں؟ وہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، 4 مردوں کو زندہ کیا اسی وقت، پھر اللہ نے مار دیا، اب ہیں وہ مردہ زندے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ دیا ہے جو اب بھی موجود ہے آپ کے سامنے اور قیامت تک رہے گا۔ خاموش ہو گیا، کہے گا یہ معجزہ تک کیا میں قیامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ظاہری مردے جو ہیں ان میں حیات آئی، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے ساتھ اربوں مردے زندہ ہو رہے ہیں اور روحانی زندگی آ رہی ہے نہیں، تو یہ حیات سب سے اونچی ہے۔ دیکھو جی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ معجزہ نمبر کتنی ہے جی؟ 2۔ اور اچھا کرتا ہوں میں اکما کو، مادر زاد اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو، یہ میں بتا چکا ہوں نا۔ اچھا جی، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نمبر کتنی ہے جی؟ 3۔ اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو ساتھ حکم اللہ کے، اللہ کے۔ تو مردے کو زندہ کرنا حقیقت میں فعل کس کا تھا؟ وہ خدا بندی فعل تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہوا، 4 مردے زندہ ہوئے لیکن وہ بھی اسی وقت مر گئے، سمجھے؟ وہ 90 حکم، نمبر کتنی ہے جی؟ 4، چوتھا معجزہ۔ وہ 90 حکم، معجزہ نمبر 4۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتے تھے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ ابھی تم دال کھا کے آئے، کیا یا گوشت کھا کے، وہ بتا دیتے تھے۔ اچھا جی، وہ 90 حکم بما تاکلون وما تدخرون، سمجھے جی؟ اور خبر دیتا ہوں میں تم کو ساتھ اس کے کہ کھاتے ہو تم اور جو ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں کے اندر، بتا دیتے تھے کہ فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز کا ذخیرہ ہے۔ ان فی ذالک، بے شک ان معجزات میں، ذالکہ کے نیچے معجزات لکھو، بے شک ان معجزات میں البتہ دلیل کافی ہے واسطے تمہارے، میری نبوت کی۔ آیاتن کے نیچے لکھو میری نبوت کی، دلیل کافی ہے واسطے تمہارے میری نبوت کی اگر ہو تم مومن۔ وَمُصَدِّقًا، اس سے پہلے بھی جئتکم محذوف ہے، وَجِئتکم مُصَدِّقًا، اور اس کا تعلق پہلے جئتکم کے ساتھ ہوگا، انی قد جئتکم، دیکھ رہے ہو نا؟ اور آیا ہوں میں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو آگے میرے ہے، وہ کیا؟ تورات، تورات کا مصدق ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ حلال کروں میں واسطے تمہارے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تمہارے اوپر۔ تورات کے اندر چند چیزیں حرام کی گئی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ حلال ہیں، پہلا حکم منسوخ ہے۔ وہ آگے پڑھو گے کہ یہود کے اوپر ایک تو چربی حرام تھی، کیا حرام تھی؟ شحوم و ہما، آگے آئے گا، یہ بکری گائے وغیرہ کی چربی کیا تھی؟ حرام تھی۔ دوسرا ہے کل ذی ظفر، ہر ناخن والی چیز بھی کیا تھی؟ حرام تھی۔ ناخن سے مراد ہے بند ان کے پاؤں،
یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پرندوں کے پاؤں ایسے کھلے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن گھوڑے کا پاؤں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بند ہے نا اس کا پاؤں۔ اونٹ کا پاؤں کیا ہے؟ بند ہے۔ بدخ کا پاؤں کیا ہے؟ بند ہے۔ شتر مرغ کا پاؤں بند ہے، ایسے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، ان کو کل ذی ظفر کہتے ہیں، جن کے انگلیاں کھلی ہوئی نہیں تھی۔ پرندوں کی دیکھتے نا کھلے ہوئے، مرغی کی دیکھ لو کھلی، لیکن بدخ کی کیا ہے؟ وہ بند ہے۔ شتر مرغ کی یہ حرام تھے، اونٹ بھی حرام تھا، گھوڑا بھی حرام تھا، سمجھے جی؟ دیکھو جی، اور تاکہ حلال کروں میں واسطے تمہارے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تمہارے اوپر، نیچے لکھ لو نا چربیاں تو کل ذی ظفر، آگے تحقیق آئے گی کل ذی ظفر، بعض اللہ دی چربیاں و کل ذی ظفر، حلال کرتا ہوں میں واسطے تمہارے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ دلیل کے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جن چیزوں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ حلال ہیں، ان پہ بھی دلیل ہے، ان پہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے میرے پاس نص کی۔ فاتقوا اللہ، اصول کامیابی، پر ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری، یہ دو ہیں اصول کامیابی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، خلاصہ تعلیم عیسیٰ، خلاصہ تعلیم عیسیٰ، عیسیٰ کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھو، معبود سمجھو، یا خدا کو معبود سمجھو؟ ہاں، اللہ کو معبود سمجھو۔ خلاصہ تعلیم عیسیٰ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب ہے میرا، رب ہے تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہی سیدھا ہے راستہ۔ فلما احصی عیسیٰ منہم الکفر، اناد قوم، اناد قوم، عیسیٰ علیہ السلام جی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم بھی یہودی تھے نا، کیا تھے؟ یہودی تو بدمعاش ہوتے ہیں، تھوڑے آدمی مسلمان ہوئے۔ یہودیوں نے بادشاہ کو کہہ دیا، اس وقت کا بادشاہ تھا، کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ تورات کو تبدیل کر رہا ہے۔ تورات کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھو تورات کے اندر کیا تھا کہ فلاں فلاں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، کل چیز یہ کہتے ہیں حلال ہے۔ تورات کو تبدیل کر رہا ہے، یہ غلط قسم کا آدمی ہے۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ عیسیٰ کیا کرو؟ گرفتار کرو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، وہ 12 حواری تھے ان کے، اور بھی کوئی ہوں گے، بیٹھ گئے تو آدمی آ گئے جاسوس وغیرہ کہ پہلے ان کو پہچانے پھر گرفتار کرے۔ ایک جاسوس آ کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کس کی بنا دی؟ عیسیٰ کی۔ تو گرفتار کرنے والے جو آئے نا، اس کو عیسیٰ سمجھ کے گرفتار کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا، انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھا، سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ بعد میں شک میں رہے، سمجھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے، اور یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ بھائی اسی اختلاف کے اندر رہ گئے قبل۔ پس جا اناد قوم لکھو، پس جا کے معلوم کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو، فرمانا کہ من انصاری اللہ، کون ہے مددگار میرا، ذاہبان اللہ، اللہ جار مجرور متعلق کس کیا ہے؟ ذاہبان کے، کون ہے مددگار میرا، درا حالے کے جانے والا ہوں میں طرف اللہ کے، اللہ کے دین کی میں دعوت دیتا ہوں، سمجھے جی؟ درا حالے کے جانے والا ہوں طرف اللہ کے۔ قال الحواریون، اجابت دعوت، عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اجابت دعوت، کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، آمنا باللہ، ایمان اللہ ساتھ اللہ کے، گواہ ہو جا تو بھائی طور کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ با حواری ایمان لائے، باقی ایمان نہ لائے۔ ربنا آمنا، مناجات حواریین، www.shahideislam.com، مناجات حواریین، اے ہمارے پروردگار ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو اتارا تو نے، اور تابع کی، اتباع کی ہم نے رسول کی، پس لکھ تو ہم کو ساتھ مصدقین کے، شاہدین بمانے مصدقین، تصدیق کرنے والوں کے ساتھ۔ بھئی وہ حواری کیا تھے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حواری دھوبی تھے، وہ 12 آدمی تھے، کیا تھے؟ دھوبی تھے۔ وہ چونکہ کپڑوں کو دھو کے صاف کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟
हवारी रहते, हवारी हौर से है, और कहते हैं सफेदी को। वो बहश्त की हूरों को भी हूर क्यों कहते हैं? वो भी गोरी होंगी, सफेद रंग की होंगी, लेकिन हमारी तहकीक ये है कि वो शहजादे थे। क्या? शाही खानदान के आदमी थे, वो 12 थे, वो अच्छे कपड़े पहनते थे, सुबह जैसे उनको हवारी कहा गया। ये समझा जी? 2 कौल हैं, या 2 भी थे या शहजादे। हमारा रजू इसकी तरफ है। वह मकरू व मकर अल्लाह, मकर यहूद व हिफाजत बारी ताला, मकर यहूद व हिफाजत बारी ताला। यहूद ने मकर किया, अल्लाह ने हिफाजत की। भाई मकर का लफ्ज है ना, अरबी में कहते हैं तदबीर लतीफ। मकर किसको कहते हैं? बारीक जो तदबीर हो, गहरी तदबीर हो, उसको क्या कहा जाता है? मकर। अरबी लफ्ज है। हमारी जुबान में मकर का लफ्ज गलत है, लेकिन अरबी के अंदर मकर किसको होते हैं? तदबीर लतीफ को। अब देखो मकर की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है। अगर माना गलत होता तो अल्लाह की तरफ निस्बत करते। तो फरमाया वह मकरू, उन्होंने भी तदबीरें की खुफिया, उन्होंने भी तदबीरें की खुफिया ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की। वह मकरल्लाह, अल्लाह ने भी क्या की? तदबीर की। और अल्लाह ताला बेहतरीन है तदबीर करने वालों का। आप देखो माकरीन के साथ खैर का लफ्ज़ है नहीं, तो मालूम मकर बुरी चीज़ को नहीं कहते, तदबीर लतीफ को कहा जाता है। इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा, उन्होंने भी तदबीरें की, अल्लाह ने भी तदबीर की। जो किस तदबीर किसकी गालिब रही? किसकी भाई? अल्लाह की। अब लिखो जी, तदबीर खुदाबंदी का बयान, तदबीर खुदाबंदी का बयान। तदबीर तजवीज़ एक ही चीज़ है। तदबीर खुदाबंदी जिसमें 5 वादे हैं। तदबीर खुदाबंदी जिसमें कितनी वादे हैं जी? 5 वादे। जब फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझको। मुतवफ़ी का माना ये लिखो, पूरा पूरा लेने वाला। यहाँ तवफ़ी बमाने इस्तीफ़ा है, किसी चीज़ को पूरा पूरा लेना, यानी रूह माल जस्त लेने वाला हूँ। ऐसा बेशक मैं पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझको। तो कैसे पूरा पूरा लेने वाला हूँ? आगे वाव के नीचे लिखो तफसीरिया, वाव तफसीरिया है। बेशक मैं पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझको, यानी उठाने वाला हूँ तुझको तरफ अपने। तो वाव तफसीरिया आ गई, और राफ़े कहलाइए तफसीर बन गई किसकी? मुतवफ़ी का। बेशक मैं पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझको, यानी उठाने वाला हूँ तुझको तरफ अपने। अक्सर मुफस्सिरीन यही माना करते हैं कि पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझको, यानी उठाने वाला हूँ तुझको तरफ अपने। और इसके मुताबिक भी है, वमा क़तलू हो वमा सलबू हो वलाकिन शुब्बिह अलैहि, वमा क़तलू हो यकीनन बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उन्होंने बिल्कुल कत्ल नहीं किया, यकीनी बात है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया हज़रत ईसा। उसके मुताबिक भी है। ये मिर्ज़ई कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने माना किया है मुतवफ़ी का माना फौत करने वाला हूँ तुझको। इब्न अब्बास ने क्या माना किया है? फौत करने वाला हूँ मैं तुझको। तो उसका जवाब भी सुन लो। हज़रत इब्न अब्बास का मतलब ये नहीं था कि अब आप मर गए हैं या सूली पे चढ़ गए हैं। इब्न अब्बास का मतलब ये था कि यहूदी आपको कत्ल नहीं कर सकेंगे। यहूदी आपको, क्योंकि यहूदियों का दावा क्या था? हम इस कत्ल करेंगे, सूली पे चढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने पहले खुशखबरी दे दी कि ऐसा तू तभी मौत मरेगा, यहूदी तो जो कत्ल नहीं कर सकेंगे, अपने वक्त के अंदर तू मरेगा, और फिलहाल तुझे मैं उठा लेता हूँ आसमान की तरफ। ये देखो
میں پڑھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا، ذرا غور کرنا۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ یعنی رافع کا ثم متوفی کا فی آخر زمان۔ دیکھ رہے ہو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اب میں تجھے اٹھانے والا ہوں اور تجھے موت دوں گا کس کے اندر؟ آخر زمانے کے اندر۔ یہ ہے وعن ابن عباس یعنی رافع کا ثم متوفی کا فی آخر زمان۔ کہ در منصور لکھ لو، در منصور علامہ سیوطی کی، جلد نمبر 2 صفحہ 36۔ تو ٹھیک ہے، ابن عباس متوفی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ موت، لیکن کیا کہتے ہیں کہ متوفی بعد میں ہے، رافع کا کیا ہے؟ پہلے ہے۔ فی الحال تجھ کو میں اٹھاؤں گا اور اپنے وقت کے اندر تجھ کو موت دوں گا۔ آپ سوال کریں گے جب متوفی بعد میں ہے تو اس کو پہلے کیوں لایا گیا؟ پہلے لایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ اے عیسیٰ تجھ کو قتل نہیں کریں گے، خوش ہو جا، تو اپنے وقت پہ مرے گا۔ یہ موت کو مقدم اس لیے کیا گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ قتل نہیں کریں۔ بھئی بات ہی سمجھ۔ تو ابن عباس سے جو انہوں نے حوالہ پیش کیا، ابن عباس نے تو یہی کہتا ہے کہ ثم متوفی کا فی آخر زمان، فی الحال تو جی اٹھانے والا ہوں۔ تو ابن عباس کا حوالہ ان کے کام کا نہیں ہے۔ دیکھو یہ تو اب ابن عباس کے حوالے کے لحاظ سے متوفی کا ہوگا، آخر زمان میں ہوگا۔ یہ وعدہ نمبر 1 لکھو، والرافع کا الیہ ابھی ہوگا، وعدہ نمبر کتنی؟ 2۔ ومطہرک من الذین کافروا، تیسرا وعدہ، اور پاک کرنے والوں تجھ کو کافروں سے۔ وہ کیسے پاک کرنے والا ہو؟ وعدہ نمبر 3 تو یہ ہے کہ میں نبی آخر زمان بھیجوں گا جو تیری اور تیری اماں کی طہارت بیان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہودی تہمت لگا دیتے یا نہیں؟ بی بی مریم پہ تہمت لگاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو صفائی کس نے بیان کی؟ نبی آخر زمان نے، اور قرآن نے بیان کی۔ لے تیسرا وعدہ، پاک کرنے والا تجھ کو کافروں سے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، یہ وعدہ نمبر کتنی؟ 4۔ اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو مانیں گے تیری رسالت کو۔ اتباع کا مطلب تیری رسالت کو مانیں گے۔ یہاں اتباع سے مراد تمام احکام میں اتباع نہیں، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو اتباع کریں گے یعنی تیری رسالت کو مانیں گے۔ نیچے لکھ لو مسلمان اور عیسائی، مسلمان اور عیسائی، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری رسالت کو مانیں گے۔ اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں، یہودی لکھ لو ادھر، الی یوم القیامت، قیامت تک۔ اب آپ بنظر انصاف سوچیں، دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں اور عیسائیوں کی حکومتیں زیادہ ہیں یہودوں کی؟ وہ یہودی کو ایک اسرائیل ہے صرف، اور وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کی چھاونی بنی ہوئی ہے۔ امریکہ برطانیہ ہاتھ اٹھا لیں گے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ تو قیامت تک کون غالب رہیں گے یہودوں کے اوپر؟ مسلمان اور عیسائی، ان کی حکومتیں ہوں گی، غلبہ ان کا ہوگا۔ الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم، وعدہ نمبر کتنی جی؟ 5۔ پھر طرح میرے لوٹنا ہے تمہارا، اور فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے فیما کنتم، جس بات کے اندر اختلاف کرتے ہو تم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بیان فیصلہ، اللہ نے فرمایا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان۔ یہ بیان کیا ہے؟ بیان فیصلہ۔ یہ مرزائی جو ہے نا، جہاں بھی جاتے ہیں نا پہلے یہی مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ مولانا محمد جلندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے استاد تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلندھری خیر المدارس پر، تو مرزائی آ گیا، بات شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں۔ میں نے کہا دعا خیر مر گئے۔ پھر کہنے لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں۔ میں نے کہا میں نبی ہوں۔
میں نے کہا میں نبی ہوں. کہنے کہ تو کیوں نبی؟ میں نے کہا مرزا کیوں نبی؟ وہ بر عیسیٰ اور نبی بنے کون؟ مرزا کوئی توقع ہے یہ؟ ہاں بر عیسیٰ اور نبی بنے کون؟ مرزا. کوئی توقع کوئی مناسبت کیا ہے؟ مرزا نے میں نے کہا میں نبی. کہنے کا تو کیوں نہیں؟ میں نے کہا مرزا کیوں نبی؟ کوئی مناسبت بھی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جی چونکہ مر گئے ہیں لہٰذا مرزا نبی آئے. عجیب تماشا ہے. وہ جہاں ہی چھیڑیں گے یہی بات چھیڑیں گے. سمجھے جی. ہوا تھا میرے استاد تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جالندری خیر المدارس والے. تو مرزا ہی آ گیا بات شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں. میں نے کہا دعا خیر مر گئے. پھر کہنے لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے. میں نے کہا میں نبی ہوں. کہنے کہ تو کیوں نبی؟ میں نے کہا مرزا کیوں نبی؟ وہ بر عیسیٰ اور نبی بنے کون؟ مرزا. کوئی توقع ہے یہ؟ ہاں بر عیسیٰ اور نبی بنے کون؟ مرزا. کوئی توقع کوئی مناسبت کیا ہے؟ مرزا نے میں نے کہا میں نبی. کہنے کا تو کیوں نہیں؟ میں نے کہا مرزا کیوں نبی؟ کوئی مناسبت بھی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جی چونکہ مر گئے ہیں لہٰذا مرزا نبی آئے. عجیب تماشا ہے. وہ جہاں ہی چھیڑیں گے یہی بات چھیڑیں گے. سمجھے جی. کہاں حضرت بیان فیصلہ لکھا ہے؟ بیان فیصلہ پر جو کافر ہیں فوز دوں گا، عذاب دوں گا میں ان کو، عذاب سخت دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. ایک کافر یہی یہودی دنیا میں ان کو عذاب ملے گا یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نا یہودیوں کو خوب رگڑا نکالیں گے. عیسائی تو فوراً مسلمان ہو جائیں گے. سمجھے؟ امن اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے سارے اہل کتاب کا بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے. اب اہل کتاب مسلمان بنے ہیں سارے تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ کی موت نہیں ہے. آئیں گے ان کی موت سے پہلے. امن اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے. باقی یہودی کریں گے ہیری پھیری تو عیسیٰ علیہ السلام لشکر تیار کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت بھی بولے گا، پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے کون ہے؟ یہودی خبیث چھپا، اس کو قتل کر دو. ان کا رگڑا نکالیں گے. دیکھو جی یہی ہے. عذاب دوں گا ان کا عذاب سخت دنیا میں، یہی عذاب ہے آخرت کے اندر، اور نہ ہوں گے واسطوں کے مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَت. جو مومن ہے ایمان لائے عمل کی اچھے پس پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ثواب ان کے، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ظالمین کے ساتھ. ذالک نتلوہ علیک جملہ معترضہ برائے اس بات رسالت. جملہ معترضہ برائے اس بات رسالت. فرمایا اے میرے محبوب یہ مذکور ذالک کا مشار کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. یہ مذکور پڑھتے ہیں اس کو اوپر تیرے من الآیات کائن من الآیات جار مجرور متعلق کائن ہے دراں کے ہونے والے یہ واقعہ دلائل نبوت سے. آیات کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ ہونے والا ہے یہ واقعہ دلائل نبوت سے، و ذکر الحکیم اور بیان ہے پکا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہم نے کی ہے یہ پکا بیان ہے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تکمیل جواب شبہ. تکمیل جواب شبہ. تکمیل جواب شبہ. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی شبہات دور ہوتے آ رہے ہیں نہیں، اب جواب شبہ کی تکمیل ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور باپ نہیں ہے. باپ جب باپ نہیں تو خدا باپ ہے. عیسائیوں نے کہا جب باپ نہیں عیسیٰ کے تو کون ہے؟ خدا باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ کی حالت ایسی ہے جیسے آدم کی ہو. کیا؟ آدم کا نہ باپ نہ ماں. پھر آدم کا باپ بھی خدا کو بنا دو. کیا کہ آدم کا باپ کون ہے؟ خدا ہے. پھر ماں بھی تلاش کر لو، ان کی تو ماں ہے. وہ آ گیا سمجھ کہ تکمیل ہے جواب شبہ کی.
کہ بے شک مثال عیسیٰ کی نزدیک اللہ کے مثل کس کے ہے؟ آدم کی، کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو ہو جا، فیکون، یکون ہے مضارع لیکن بمعنی ماضی ہے، ہو جا پس ہو گیا۔ الحق من ربک کا تاکید مضمون، حق کا معنی امر واقعی لکھو، امر واقعی، یہ امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے، اے مخاطب، یہ عام مخاطب کو کہا گیا، حضور کو نہیں کہا گیا، حضور کو کوئی شک نہیں تھا، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے، عام مخاطب کو۔ فمن حاجک فی، آخر میں دعوت مباہلہ، آخر میں دعوت مباہلہ، بھائی مناظرے کے اندر تو ہار گئے، کون ہار گئے؟ وہ وفد نجران، نجران کی عیسائیوں کا وفد مناظرے میں ہار گئے، آخر میں اب دعوت مباہلہ ہے۔ دعوت مباہلہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے عزیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ حق کو واضح فرما دے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، تباہ ہو جائے، یہ دعوت مباہلہ ہے۔ تو میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ پیش کی ان کو، حضور تو صبح کو آ گئے اپنے عزیزوں کو لے کے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، سمجھے جی، حضرت علی تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، نورانی شکلیں تھیں، سمجھے۔ اب وہ عیسائی کو تیاری کرنے لگے تو ابو حارثہ بن القمہ کو خدا کا خوف کرو، وہ تو جانتا ہے نا حضور سچے نبی ہیں، کہ اتنی نورانی شکلیں ہیں، حضور دعا مانگیں گے یا آمین کریں گے تباہ ہو جاؤ گے، خبیث ہو جل جاؤ گے، آگ میں جل جاؤ گے، اس لیے حضور کے ساتھ صلح کر لو۔ تو آئے حضور کے ساتھ صلح کی، جزیہ ادا کرنے کا، کیا کہ ہم ٹیکس ادا کریں گے، جزیہ ادا کریں گے۔ یمن کے اندر ہوتے تھے کپڑے بہت ہوتے تھے، اتنے اتنے کپڑے بھیجیں گے، تب آسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تو جزیہ کا فیصلہ کر کے واپس ہوئے۔ دیکھو جی، ایک بات میں عرض کروں، ہمارے علماء لکھتے ہیں جو مسلمانوں کی آپس اندر جماعتیں ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو مبالغے کی دعوت نہ دیں۔ چند دن پہلے دیکھا تھا ہمارا کہ جو بندیوں کو بریلیوں کو مبالغے کی دعوت دے رہا تھا، وہ اہل حدیثوں کو مبالغے کی دعوت دیتے ہیں، یہ نہ دعوت دیا کرو۔ جو قطعی طور پہ کافر ہیں نا ان کو مبالغے کی دعوت دو، جو مرزائی ہیں کیا قطعی طور پہ کافر ہیں، تمام مسلمانوں کی اجماعی عقیدے سے حکومت نے بھی ان کو کافر قرار دیا ہے کہ آپس میں چھوٹے موٹے مسائل میں آ کے دعوت مبالغہ نہ دی جائے، آخر میں دعوت مباہلہ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دعوت مباہلہ دیں گے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ آپ مباہلہ کریں اسی وقت بھی مر جائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مرزا تو خیر مر گیا تھا ٹٹی خانے میں، تو پہلے بتایا میں نے یا نہیں؟ آخر میں دعوت فمن حاجک فی، پس وہ شخص کے جھگڑا کرتا ہے تیرے ساتھ عیسیٰ کے بارے میں بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس علم، فقل تعالوا، یہ امر ہے، آپ فرما دیجیے آؤ، پکارتے ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو۔ اب یہاں شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے تو تھے حسن حسین، عورت بھی تھی بی بی فاطمہ، اور علی بیٹے تو نہیں تھے، لہذا وہ انفسنا و انفسکم کے اندر داخل ہے کہ حضور کے عین تھے، کیا علی حضور کے کیا تھے؟ عین تھے، یعنی گویا کہ ان کو نبوت کا درجہ دے رہے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ علی حضور کے بیٹے تھے۔ بس داماد کیا ہوتا ہے؟ وہی بیٹا ہوتا ہے، حضور کی پرورش ہے، وہ شیعہ جی کہہ رہے ہیں۔ ثم نبتہ کیفیت مباہلہ، پھر التجا کریں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، پھر التجا کریں ہم اس طور پہ کہ کیفیت مبالغہ کرا بھی لکھو، پس کریں ہم لعنت اللہ کی کس کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، خلاصہ بحث، خلاصہ بحث
اور ثمرہ دلائل سابقہ، خلاصہ بحث اور ثمرہ دلائل سابقہ۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ یہی بیان ہے سچا، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وما من الہ الا اللہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، عیسیٰ معبود نہیں بن سکتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی کیا ہیں؟ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں تو بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ایسے مفسدین کو۔ یہ ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، مبالغہ بھی ہوا، کن کے ساتھ؟ نصارہ نجران کے ساتھ۔ آگے پھر ان کو اہل کتاب تمام کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ مناظرہ مبالغہ ختم ہوا ان کے ساتھ۔ بھائی اتفاق کی بات ہے کہ کل میں سفر کر کے آ رہا تھا تو میں نے مورو سے ٹیلی فون کیا، میرے استاد محترم رہتے ہیں حضرت مولانا شمس الدین صاحب حیدرآباد میں، ان کی زیارت کے لیے میں جاتا ہوں، میں نے کہا زیارت کروں، تو جب ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ میرے استاد محترم کی بیوی اہلیہ فوت ہو گئی ہے۔ بہرحال استاد کی بیوی تو امی ہوتی ہے نہیں، استاد ابو ہوتا ہے، وہ امی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں اپنی امی کا جنازہ پڑھ لیا کر، عصر کے بعد استادوں کے ساتھ بھی میں نے تعزیت کر لی تھی، تو حضرت بھی فرما رہے تھے ان کے بیٹے بھی کہ دعا ضرور کرنا۔ تو الحمدللہ یہ بابرکت اجتماع ہے، تو دعا کریں اللہ تعالی ہماری امی کی مغفرت فرمائے، ترقی درجات فرمائے، مولانا شمس الدین صاحب مدد عالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یا رحمان، اللہم اغفر لنا ورحمنا واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللہم نقها من خطاياها، اللہم ابدلها دارا خیرا۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com